رمضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان. پیارے عزیزو، اللہ رب العالمین کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار خود آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال بھر کیا کرتے تھے. یہ رحمتوں کی بارش، برکتوں کا نور اور مغفرت کا پیغام لے کر ہمارے درمیان آ چکا ہے. رمضان کے مہینے کی فضیلت. پہلا، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے. یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. دوسرا، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے. ایک روایات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو. تیسرا، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے. رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی مقدس کتابیں نازل ہوئیں سب اسی مہینے میں نازل ہوئیں. چوتھا، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب. پہلا، ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. پانچواں، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے. ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے. چھٹواں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلب کرنے والے باز آ جا. ساتواں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. آٹھواں، شرکت شیطان اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. نواں، رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے.
ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والے رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10واں، رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 11، رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہ ہونے کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ تیسرا، رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت مومن کے رزق میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی کھلی آنکھوں سے تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک غریب مفلس شخص کو بھی رمضان المبارک میں وہ عمدہ اور بیش باغ خانے نصیب ہوتے ہیں جس کی کبھی کبھار اسے سال بھر شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ سب یقیناً اسی مہینے کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو نصیب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور مغفرتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔